کا نہیں، میرے 11ویں امام کا فرمان ہے، میرے مولا کا صحابی ہے علی ابن عاصم کوفی، 11ویں امام کا صحابی، آنکھوں سے نبینا لیکن پیار بڑا کرتا ہے، قائم کے بابا امام حسن عسکری سے ایک دفعہ ملنے کے لیے آیا، کہا مولا میرے دل میں ایک حسرت ہے، کاش میری آنکھوں کو بینائی ملے، میں ایک دفعہ تیرا وجہ اللہ چہرہ دیکھوں۔ امام نے فرمایا علی بن عاصم میرے قریب آؤ، یہ زمین پہ ہاتھ رکھتا ہوا مولا کی طرف بڑھا، اس قالین پہ آ گیا جہاں امام بیٹھے تھے، رکنے لگا، مولا نے فرمایا نہیں، اسی قالین پر آ کر بیٹھو جہاں علی کا 10واں وارث، رسول کا 11واں وارث حسن عسکری بیٹھا ہوا ہے۔ کہا مولا وہاں آ کے کیا کروں؟ کہا ہاتھ رکھتے آؤ، یہ اس قالین پہ ہاتھ رکھتا آیا۔ امام فرما رہے تھے جہاں تیرا ہاتھ ہے یہاں کبھی آدم بیٹھتا تھا، اب جہاں تیرا ہاتھ ہے وہاں نوح بیٹھتا تھا، جہاں تیرا ہاتھ ہے وہاں ابراہیم بیٹھتا تھا، جہاں تیرا ہاتھ ہے وہاں موسیٰ بیٹھتا تھا۔ علی بن عاصم خوش ہو رہا تھا، جس مصلے پر نبی بیٹھتے آئے، جس مصلے پر امام بیٹھا ہے میں وہاں بیٹھ رہا ہوں۔ رسول کا بیٹا کہتا ہے یہاں محمد بیٹھا کرتے تھے، یہاں علی بیٹھا کرتے تھے، یہ وہی مسند ہے جس پہ حسن آئے، جس پہ حسین سے لے کے میرے بابا علی النبی تک سارے امام بیٹھے۔ یہ امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا اور کب میرے ساتھ ایک بچہ ہے اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھو، کب میرے 12ویں امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، میری آنکھوں کی بینائی واپس آئی، میں نے باپ بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ علی بن عاصم کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا سارے تیرے صحابی ہیں، مولا مجھے اتنی عزت دی، مولا اپنے پاس بلا کر سینے سے لگایا، مولا نہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، مولا نہ میں پورے روزے رکھتا ہوں، مولا مسجد میں جاتا نہیں، میں اندھا ہوں، مولا میری کون سی ادا پسند آئی؟ کہا علی بن عاصم تیری ایک ہی عبادت بڑی افضل ہے، تو روز کہتا ہے زہرا کے دشمن پہ لعنت۔ میں شکر گزار، آپ نے اتنی محبت سے جملہ سنا لیکن جملہ مکمل نہیں ہوا۔ ان کے نوکر کا فضائل بندوں سے برداشت نہیں ہوتا، پتہ نہیں پھر ان کے فضائل زمانہ برداشت کیسے کرے گا۔ فکرہ مکمل کروں، علی بن عاصم کہتا ہے مولا تیرے دشمن پہ تبرہ اتنی بڑی عبادت ہے؟ فرمایا ہاں، جب ہمارا کوئی شیعہ ہمارے دشمن پہ لعنت کرے فرشتے اس کے ساتھ مل کر تبرہ کرتے ہیں، اور اگر لعنت سننے والا آگے سے لعنت کا جواب نہ دے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ سارے بولو بی بی کے دشمنوں پہ لعنت۔ زندہ باد رہے، صدا آباد رہے، مل کے سخی سردار کالندہ واہو بالافق الاعلی۔ پلٹ نظر آیات کی طرف، پلٹ نظر قرآن کی طرف، میں فضائل مکمل کروں۔ واہو بالافق الاعلی، جب علی وہاں تھا میں ایک لطف میں ہوں، کاش میں بتا پاؤں کہ آگے کیا پڑھنے لگا ہوں اور پھر پڑھوں، لیکن نہیں پڑھوں گا اور آپ سن لیں۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، مصطفیٰ جب وہ ہوا وہاں تھا، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، آپ اس کے قریب آئے اور قریب آئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا کمان کے دو سروں میں ہوتا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اور مسلسل آیتیں وہاں سے جوڑ کے نہیں، ترتیب میں 12 آیتیں، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر وہ ولایت والی وحی معبود نے اپنے عبد کی طرف کی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، آگے کمال کی آیت آئی، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ،
محمد جس نے آپ نے جس کو آنکھوں سے دیکھا اسے دل سے جھٹلایا نہیں. معراج نہیں گزرے گی سر سے. مجھے 5 منٹ زیادہ لگ جائے میں اندر اتار کے جاؤں گا، ورنہ میں نے علی کے 7 والے لال سے خیرات لی کیوں ہے؟ ہاں اب یہ کلندر کو پتا ہے کہ آیت کس کے اندر اتر کے مار دے گی، کس نئی زندگی عطا کرے گی. فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، محمد جسے تو نے وہاں دیکھا تو نے اس کا انکار نہیں کیا. اگلی آیت آئی امت کے لیے، اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، اس پر جھگڑا کر رہے ہو جسے محمد وہاں دیکھ رہا تھا. زندہ باد زندہ باد. ابھی قرآن کھولو ترجمے والا، لفظ کا فرق بھی نکل آئے تو میں تمہارا دیندار ہوں. اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، تم اس پر جھگڑا کر رہے ہو جسے محمد نے وہاں دیکھا تھا. وَلَقَدْ رَآهُ، اگلی آیت مسلسل، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اسے تو محمد نیچے بھی دیکھ کے آیا. زندہ باد زندہ باد. ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا. اگر اس سے پہلے یہ معراج سنی ہے تو پھر میں بولنا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. ضمیر صحیح، شبیر صحیح، سید سردار. اگر یہ جوان اپنے اندر رہ جائیں تو پھر قرآن کی تاثیر ہے کیوں؟ یہ بے بس ہو کے داد دیں گے چونکہ علی کا فضائل کوئی اور نہیں، اللہ قرآن میں پڑھ رہا ہے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. اس پر جھگڑا کر رہے ہو جسے محمد نے وہاں دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اسے تو پہلے بھی دیکھ کے آیا ہے. عند سدرۃ المنتہا، اسے سدرۃ المنتہا پہ بھی دیکھ کے آیا ہے. اسے سدرۃ المنتہا پر بھی دیکھ کے آیا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، آیتیں ایک ہی جگہ قرآن میں سورہ والنجم میں 7 سے 18 تک عند سدرۃ المنتہا، اسے محمد سدرہ پر بھی دیکھ کر آیا ہے. عندہا جنت الماوا، اور جنت الماوا پر بھی دیکھ کے آیا ہے. اس یغشی السدرۃ ما یغشی، محمد اسے تب دیکھ کے آیا ہے جب وہ سدرۃ المنتہا پر چھایا ہوا تھا جیسے اس کا دل تھا. اس یغشی السدرۃ ما یغشی، ویسے چھایا ہوا تھا. پتا چلا محمد نے جسے وہاں دیکھا اسے سدرۃ المنتہا پہ دیکھا. جبرائیل جہاں سے آگے نہیں بڑھا وہاں محمد نے اسی کو دیکھا تھا. مجھے اب پتا چلا علی کو دیکھ کر جبرائیل کہہ رہا تھا میں آگے نہیں جا سکتا، میں آگے نہیں جا سکتا. وہ سدرہ پر چھایا ہوا، لفظ کی لطافت کو محسوس کرنا. اس یغشی السدرۃ ما یغشی، اللہ علی کا اختیار پڑھ کے کہہ رہے وہ سدرہ پر چھایا ہوا تھا جیسے اس کا دل تھا. 2 آیتیں رہ گئی، 10 ہو گئی ہیں. 2 کا ترجمہ سنیں گے اور اسی پہ نتیجہ آخری. اس یغشی السدرۃ ما یغشی. اب ذرا پیچھے سے پھر آیتیں ملائیں تو لطف آئے گا. اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، اس پر لڑ رہے ہو جسے محمد نے وہاں دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اسے تو محمد نیچے بھی دیکھ کے آیا ہے. عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پہ بھی. عندہا جنت الماوا، جنت الماوا پر بھی. چونکہ یہ سارے معراج کی منزلیں تھیں. محمد مصطفیٰ مکہ سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے براق کی سواری. پہلا آسمان جس کا نام کیدوم ہے، دوسرا آسمان جس کا نام فلیعون ہے، تیسرا آسمان جس کا نام معون ہے، چوتھا
چوتھا آسمان جس کا نام سمسعون ہے، پانچواں آسمان جس کا نام عروس ہے، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، پھر اس کے اوپر خلا ہے، خلا کے اوپر سرمئی بادل ہے، پھر اس کے اوپر مقام مرحوسہ ہے، پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، پھر اس کے اوپر جنت الماوا ہے۔ جبرائیل سدرہ تک رک گیا تھا، محمد کی نالین آگے جا رہی تھی، جنت الماوا آیا، پھر اس کے بعد حجابات شروع ہوئے، پھر حجاب حمد آیا، پھر حجاب عزت آیا، پھر حجاب مجد آیا، پھر حجاب کبریائی آیا، پھر حجاب اول آیا، پھر حجاب آخر آیا، پھر حجاب مومن آیا، پھر حجاب مہیمن آیا، پھر حجاب عزیز آیا، پھر حجاب جبار آیا، پھر حجاب اول آیا، پھر حجاب آخر آیا، پھر حجاب ذوالجلال آیا، پھر حجاب مالک الملک آیا، پھر حجاب والاکرام آیا، اور اس کے آگے وہ پردہ توحید جہاں ایک طرف مصطفیٰ تھا ایک طرف مرتضیٰ تھا، جہاں ایک طرف مصطفیٰ تھا ایک طرف مرتضیٰ تھا۔ اللہ 11ویں آیت میں آواز دے کے کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما زاغ البصر وما طغى۔ محمد جب تو نے اسے دیکھ لیا پھر ادھر ادھر نہیں دیکھا، کیا دیکھا؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ محمد تو نے رب کی آیات کبریٰ کو دیکھا، تو نے رب کی آیات کبریٰ کو، رب کی زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ علی کشیا ہاتھ اٹھانا، نا 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 نا، جس کی سانس گم ہو گئی ہے میری بلا سے ہو جائے، لیکن فکرہ پڑھنے لگا ہوں۔ بندے نے کہا مولا اللہ کے رسول نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ کہا لقد رأى، فکرہ فضائل کا آخری ہے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اللہ نے اپنی آیات کبریٰ کو دیکھا جو رب کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے رسول کو وہاں آیات اللہ دکھائی، آیات اللہ دکھائی۔ کہا وہ آیات اللہ کیا تھی؟ کہا پہلا علی تھا، دوسرا حسن تھا، تیسرا حسین تھا، چوتھا سجاد تھا، پانچواں باقر تھا، چھٹا جعفر تھا، ساتواں کاظم تھا، آٹھواں رضا ہے، نواں تقی ہے، 10واں نقی ہے، 11واں عسکری ہے، 12واں مہدی ہے۔ ملا ہمیں پتا چل گیا آیت اللہ عرش پہ ملتے ہیں، مدرسوں میں نہیں ملتے۔ یہی جملہ پڑھتا رہو، اپنے رب کی آیات کبریٰ کو دیکھو، وہ جسے توحید کے پردوں میں چھپا کے رکھتا۔ نہیں توجہ کرو تو فکرہ پڑھ دوں، چونکہ بزرگوں نے فرمائش کی ہے تو میں ان کی فرمائش پہ ایک فکرہ پڑھ دوں۔ کسے دیکھا آیات کبریٰ کو؟ مولا فرماتے ہیں پہلا علی، 12واں مہدی، یہ آیات کبریٰ ہیں۔ مجھے سمجھ آ گئی یہ 12 آیات کبریٰ ہیں، جو ان 12 کے علاوہ کسی کو آیت اللہ کہے وہ کل بھی لانتی تھا۔ وہ میں نے کتاب کا وارث ان کو کیا، اس کو مصطفیٰ کیا، قرآن میراث یہ وارث، بکرا میراث میں نے ذبح کیا، میں مالک وارث، یہ وارث قرآن ہے۔ جس کے فضائل اللہ نے مصطفیٰ کو وہاں بلا کر بھی سنائے، آج اسی علی کی بیٹیاں یتیم ہو۔ لوگوں نے علی کی ولایت کو ہلکا سمجھا، مولا آپ عزاداروں کے آنسو اپنی بارگاہ میں اور بلند درجات کے ساتھ منظور کرے۔ عزاداروں اگر علی کی ولایت مستحب ہوتی تو علی کی بیٹیاں کبھی شام کے بازار میں نہ جاتی۔ فضائل میں جہاں بھی آپ نے دیکھا، لیکن مسائل میں ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا چونکہ ڈیوٹی بڑی مختصر ہے، 45 منٹ مجھے پڑھتے ہوئے ہو گئے، میرا دل ہے مسائل بھی مفصل پڑھا جائے۔ عزاداران امام مظلوم علی ولی اللہ کے لیے پہلی شہیدہ ہوئی محمد کی بیٹی،
چونکہ مولا کی مصائب نہیں پڑھوں گا، وہ یقیناً آخری ذاکر کا حق ہے اور وہی برآمدگی کروائے۔ علی ولی اللہ کے لیے پھر شہادت ہوئی حسین کی بیٹی کی، علی ولی اللہ کے لیے شہادت ہوئی خود علی کی بیٹیوں کی، اور یہ صرف شہادت کی ایک تاریخ مقرر نہیں، جس موڑ سے جس بازار سے گزری رو کے کہتی تھی سجاد عالیہ قتل ہو گئی ہے، جس کے پردے کے لیے اللہ تطہیر کی آیتیں نازل کرے، اسے 36 شہروں کے 72 بازاروں سے بغیر چادر کے ایسے گزارا گیا کہ جب روتی روتی شام کے بازار میں آئی نا تو شرابیوں کے مجمع میں زمین پر بیٹھ کے دونوں ہاتھ رکھ کے چلنے لگی، اور ایک دفعہ سر حسین کو دیکھ کے کہتی ہے شبیر دیکھ بہن ایسے چل رہی ہے جیسے تو اکبر کی لاش پہ گیا تھا، دیکھ شام کا بازار عالیہ کو مار گیا ہے۔ آج کے دن کا ایک وہ مسائل پڑھ جاؤں جو اگلے سال تک نہ بھولے۔ عزاداران امام مظلوم سیدوں کی پورے سال کی محنت ہے، یہ فکرہ قبر تک نہ بھولنا۔ مولا سجاد فرماتے ہیں شام میں ہم پر بڑے ظلم ہوئے لیکن کوفہ والوں میں ہمارا دل بڑا دکھا۔ کوفہ جہاں علی کی شہادت ہوئی، کوفہ جہاں علی نے 4 سال حکومت کی، کوفہ جہاں علی کی بیٹیاں قرآن پڑھاتی رہی، کوفہ جہاں بابا کی شاہی دیکھنے آئی تھی۔ توجہ رکھو تو میں ایک کا ایک فکرہ کہہ کے چھوڑ دوں اگر دل نہ بھی ہو تمہارا سننے کا۔ پتہ ہے تمہارا خون رونے والا امام کیا فرماتا ہے؟ عزادارو شام میں ہم پر ظلم زیادہ ہوا مگر کوفہ میں ہمیں دکھ زیادہ ہوا۔ کہ مولا کوفہ میں دل کیوں دکھا؟ کہ اس لیے کہ شام کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کون ہیں، کوفہ والے پہچان کے پتھر مارتے تھے، وہ علی کی بیٹی آ گئی ہے، وہ حسین کی معصومہ آ گئی ہے۔ عزادارو یہی کوفہ شہر تھا۔ علی مولا نے خط لکھا بیٹا حسن میری بیٹیوں کو کہو ایک دفعہ بابا کی شاہی دیکھنے کے لیے آ جائیں۔ عزادارو وہ تفصیل نہیں پڑھوں گا جو تم نے پہلے سنی ہو۔ مدینے میں دسترخوان لگا ہوا تھا خیر الرازقین کے گھر، شام کی ملکہ خوش ہو رہی تھی، 18 بھائی اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا رہے تھے۔ ایک دفعہ مولا حسن نے بابا کا خط کانپتے ہاتھوں سے پڑھنا شروع کیا، حسین کو دے کے کہا حسین بابا کا سخت حکم آ گیا ہے۔ حسین خط پڑھ کے روئے اور ایک دفعہ خط بند کر کے عباس کو دیا کہ عباس اس خط کو ابھی نہیں کھولنا۔ اپنی بہن کے پاس آ کے کہتے شریکت الحسین میں نے تو کہا تھا کہ ہمارا مصائب 60 ہجری میں شروع ہو لیکن آج 40 ہجری سے بھی پہلے مصائب شروع ہونے لگا ہے، خوش ہو کے نہیں آنسو آنکھوں میں لا کے کہتی ہے بھیا کیا لکھا ہے بابا نے خط میں؟ کہ زینب پہلے سفر کی تیاری کر لے، تیری وہ نالین جو کبھی گھر سے باہر نہیں آئی اب کوفہ کی طرف سفر کرے گی۔ بی بی فرماتی ہیں حسین تو روتا کیوں ہے؟ جس کا غازی جیسا بھائی ہو اسے کوفہ کا سفر کیا کہتا ہے؟ حسین بتانا بابا نے اور کیا لکھا؟ کہ بی بی زینب بابا فرما رہے ہیں میں 3 میل باہر استقبال کرنے آؤں گا، میں کوفہ کے صدر دروازے سے لے کر پورا شہر کوفہ رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹی کو دکھاؤں گا۔ بچپن سے جو مصائب سنا ہے اس کے اندر وہ فکرہ پڑھوں کہ میرے حصے کی نوکری مکمل۔ جب علی کی بیٹی 38 ہجری میں کوفہ آئی نا بابا سے ملنے، اونٹ کی مہار علی نے تھام کے کہا ہائے میرا سجاد آج میں تیرا استقبال کرنے آیا، کل میرا سجاد کمر میں لنگر گردن میں توپ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھ کر تیرے ساتھ آئے گا۔ عزادارو کوفہ کے صدر دروازے کے نیچے آئے کہ بیٹی یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے، آج یہاں تیرا بابا علی صرف سید سارے پرسے میں شامل ہے جو کہتا ہے نا مجھے 21 رمضان کو آج تک کبھی رونا نہیں آیا، میں مولا کی شہادت کا ایک فکرہ بھی نہیں پڑھوں گا لیکن ہر آنکھ اشکبار ہو کر پرسے میں شامل ہو جائے گی۔ بیٹی یہاں مسلم کا لاشا 61 ہجری 12 محرم تیرا استقبال کرے گا۔ بیٹی اس شہر کوفہ میں تیری پہلی پیشی ہوگی، میری طرف
ہیں مشکل دعا ذہن میں رکھ کے، بیٹی اس شہر کوفہ میں تیری پیشی ہوگی، بیٹا وہ دارالمارہ ہے جہاں ابن زیاد کا دربار ہوگا، بیٹی وہ کوفہ کا بازار ہے جہاں عورتیں ہاتھوں میں جھنڈیاں لے کر کھڑی ہوں گی۔ ایک مکان کو اشارہ کر کے علی فرماتے ہیں بیٹی زینب اس مکان کی چھت پہ ایک عورت وزنی پتھر اٹھا کے تیری سکینہ کا انتظار کرے گی، کب حسین کی بیٹی گزرے، کب وہ وزنی پتھر مارے، اس مکان پر عورتیں کپڑوں کو آگ لگا کے کھڑی ہوگی، اس مکان سے کہے گی وہ باغی کی بہن۔ ہاتھ پکڑ لینا تاکہ میں ایک فکر پڑھوں بھائی، کیونکہ اس سے آگے نہ تم برداشت کرو گے نہ میرے میں پڑھنے کی ہمت اور ہے۔ کہا بیٹی یہ پورا شہر کوفہ ہے، عزادار و محمل کا پردہ آگے کیا، کہتے ہیں بیٹی چلیے اب بیت الشرف میں، بڑا لمبا سفر کر کے آئی ہے میری لاڈلی۔ بی بی زینب رو کے فرماتی ہیں بابا ابھی تو تیری بیٹی کے سفر شروع ہوئے ہیں، بابا میں کوفہ بھی آؤں گی، بابا میں شام بھی جاؤں گی، بابا میں کربلا بھی جاؤں گی، بابا پھر مجھے مدینے آنا ہے، بابا پھر مجھے مدینے سے لوٹ کر اپنی سکینہ کے پاس دفن ہونے شام آنا ہے، بابا اب تو سفر شروع ہو گئے، لیکن بابا آج بیٹی ایک منت کر رہی ہے کہ بسم اللہ میری بیٹی بولو نا۔ بابا مجھے پورا شہر دکھایا، بابا وہ ایک کھلا میدان ہے بابا جہاں اندھیرا ہے، بابا وہ جگہ مجھے نہیں دکھائی۔ علی فرماتے ہیں بیٹی خاموش، وہاں رات میں بھی شریف زادیاں نہیں جاتی۔ کہ بابا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ وہ میدان کناسہ ہے جہاں کنیزوں کی منڈی لگتی ہے، جہاں غلام بکتے ہیں۔ بیٹی تو یہاں نہ جانا، 12 محرم 61 ہجری علی کی بیٹی اسی میدان کناسہ میں رسیاں باندھ کر قید ہو کے 7 دن کھڑی رہی۔